بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے سننے والوں کو پرفیکٹ نیوز چینل کی جانب سے توصیف بھٹی کا سلام عرض۔ ناظرین، آج ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور سیلاب کی تازہ ترین موجودہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے ناظرین، آج کا دن بڑا اہم تھا۔ آج بہاولپور میں ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹیا صاحب جو ان سے ہیں وہ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کمشنر آفس میں جو ان سے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی اور پورے پنجاب سمیت بہاولپور کے حوالے سے بھی انہوں نے سیلابی صورتحال کے اوپر روشنی ڈالی اور آگاہ کیا کہ اس وقت سیلابی صورتحال کیا چل رہی ہے۔ تو ناظرین، ہم جیسے کہ پچھلے ولاگ میں ہی کافی کلیئر کر چکے تھے، آپ کو بتا چکے تھے کہ اب جو آنے والے دن ہیں، آنے والے گھنٹے ہیں، وہ اب اس سیلاب کی جو شدت ہے اس میں کمی جو ہے وہ شروع ہونے لگی ہے اور اس میں بڑی جسے کہیں تیزی کے ساتھ بتدریج جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے۔ دریاؤں کے اندر پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی نارمل سطح کے اوپر جو ہے واپس آ رہا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے ڈی جی پی ڈی ایم میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ آگاہ کیا اور ان کا پوری پریس کانفرنس کا جو مدعا تھا، ایک طرف تو انہوں نے پورے وہ فگرز دیے کہ کتنے جو سے ہیں وہ ہمارے پنجاب کے دیہات قصبے جو سے ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، زیر آب آئے ہیں، اور کتنے جو سے ہیں وہ حکومتی سطح کے اوپر ریلیف کیمپ بنائے گئے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے مختلف جو سی ہیں وہ فگرز کے ساتھ جو سی ہے وہ اپنی ڈیٹیل گفتگو کی۔ اس میں ہم تھوڑا سا آپ کو اس کے حوالے سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹیا صاحب اور ساتھ ان کے کمشنر بہاولپور ڈویژن مس مسرت جبی اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق نے آج جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ صوبہ بھر میں 28 اضلاع کے 5000 سے زائد دیہات جو ان سے ہیں وہ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کو پنجاب کے لیول پہ تاریخی سیلاب جو سے قرار دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا سیلاب جو ہے وہ پہلے نہیں آیا۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں پانی کی شدت میں کمی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی یا ہو جائے گی۔ صوبہ پنجاب کے 4700 موضع جات کے 45,70,000 سے زائد نفوس سیلاب سے متاثر ہوئے۔ حکومت پنجاب نے 411 فلڈ ریلیف کیمپس جو سے وہ قائم کیے ہوئے تھے، جس میں 83,000 سے زائد افراد مقیم ہیں۔ مزید بتایا کہ سیلابی علاقوں میں 493 میڈیکل کیمپس جو سے ہیں وہ لگائے گئے۔ 4 لاکھ افراد کو جو سے میڈیکل سہولیات فراہم کی گئیں۔ حکومتی اداروں نے 25 لاکھ سے زائد افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی کو یقینی بنایا۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن تھا، یہ بتایا جاتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ شجاع آباد اور جلال پور کے شہروں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حکومت پنجاب کے 5 ہیلی کاپٹر جو سے ہیں وہ اس فلڈ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ طبی سہولیات جو کلینک ہیں ان کو ان ویل سے کلینک ان بوٹ کیا گیا، ان کو منتقل کر دیا گیا بورڈز کے اندر۔ بہاولپور ڈویژن میں کوئی بڑا جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا، تاہم انہوں نے بتایا کہ اب تک پنجاب میں جو سا 100 سے زائد جو سی ہے وہ اموات معذرت کے ساتھ ہو چکی ہیں۔ ڈیجیٹل سروے جانوروں کے نقصان، مال مویشی کا نقصان تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ مزید بتایا کہ علی پور اور جلال پور پیروالا میں سیلاب کا اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پنجاب میں بیک وقت دریاؤں میں سیلاب آیا، جس کی وجہ سے صورتحال جو سی ہے وہ خراب ہوئی۔ جلال پور پیروالا میں تاریخی انخلا کیا گیا۔ بہاولپور ڈویژن میں اگلے 24 گھنٹے میں مزید پانی میں کمی آئے گی۔ ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام میں پانی معمول پر آنا شروع ہو چکا ہے۔ اب تک 20,19,000 مویشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین انہوں نے جو پوائنٹس آپ کے سامنے انہوں نے اپنی ڈیٹیل بتائی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک الرٹ بھی دیا، ایک جو ہے وہ ایک نیوز بھی ہمیں دے دی جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو اب موسمیاتی تبدیلی ہے اور جس کی وجہ سے یہ شدید بارشیں اور یہ سیلابی صورتحال بنی ہے، یہ اب ہر سال ہی فیس کرنی پڑے گی۔ اور انہوں نے بتایا کہ اگلے سال جو ان سے ہے وہ
موجودہ جو اس دفعہ بارشیں ہوئی ہیں ان سے 22 یا 25% زائد بارشوں کا جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ ہوں گی. تو لہٰذا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت ضروری ہو چکا ہے کہ آئندہ فیوچر کے لیے معاملات کو جو ہے وہ بڑے ہی جسے کہیں کہ زبردست طریقے سے دیکھا جائے, اس کو تفصیلی اس کا جائزہ لیا جائے اور اقدامات جو ان سے ہیں وہ اس حوالے سے کیے جائیں. تو ناظرین, یہ جب پریس کانفرنس تھی تو اس میں ہم نے ایک سوال ان کے سامنے رکھا اور ہم نے پوچھا کہ جب کہ یہ جو فلڈ کے حوالے سے اطلاعات تھی یا جو اس کے حوالے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ فلڈ آ رہا ہے اور تمام دریاؤں میں آ رہا ہے اور یہ بھی پتا تھا کہ انڈیا بھی پانی چھوڑے گا, تو کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود ہمیں جو ہے وہ حکومت کی جانب سے, اداروں کی جانب سے اتنی تیاری نظر نہیں آئی, اتنے اچھے انداز میں اس معاملات کو کنٹرول نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوا, لوگوں کو گھروں سے نکالا نہیں جا سکا بر وقت, لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوا, پراپرٹیز کا نقصان ہوا. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا مطلب ہے کہ حکومت نے یا اداروں نے جو ہے وہ تصور نہیں کیا تھا یا اندازہ نہیں لگایا تھا, ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا یہ جو ہے ڈیزاسٹر ہوگا, اتنا بڑا سیلاب جو ہے وہ آئے گا, یا پھر جان بوجھ کے اوائڈ کیا گیا چیزوں کو اور جسے آپ کہیں کہ نیگلیجنسی کا مظاہرہ کیا گیا, اور یا پھر یہ ہمارے اداروں کی نااہلی ہے, ان میں قابلیت ہی نہیں ہے اتنے بڑے ڈیزاسٹر کو کنٹرول کرنا. تو ہم نے کہا کہ اس کی کیا وجوہات ہے, اور دوسرا ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اس سیلاب کے بعد جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے وہ کیسے کریں گے اور کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ ان کے گھروں میں جو ہے وہ آباد کریں گے. تو انہوں نے ناظرین اس کا جواب کیا دیا, پہلے آپ وہ سن لیں تفصیلی طور کے اوپر, اس کے بعد باقی بات جو سی ہے وہ بعد میں کرتے ہیں. اچھا سر, اس میں جناب سے گزارش یہ ہے, آپ نے جیسے بتایا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا یہ سیلاب تھا, تاریخی سیلاب ہے. اس حوالے سے ڈیفینیٹلی بہت ایفرٹس کی گورنمنٹ نے بھی, آپ کی ٹیم نے بھی, ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں, کمشنر صاحب بیٹھی ہیں, ریسکیو کا ڈپارٹمنٹ ہے, جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پہ بہت ایفرٹس کی اور کوشش کی کہ متاثرین کو جو ان سے ہے وہ بچایا جا سکے. لیکن سوال سر یہاں پر ایک جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے سیلاب کے حوالے سے جو ہم تیاریاں دیکھتے ہیں یا جو ہم کنٹرول دیکھتے ہیں کہ ہمیں گرپ نظر نہیں آئی, بہت سی جیسے آپ نے خود بتایا کہ واقعات ہوئے, بہت سی اموات ہوئیں, لوگوں کو جو ہے وہ گھروں سے نکالا نہیں جا سکا. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آیا توقع نہیں تھی اتنے بڑے سیلابی جو سے صورتحال کی, یا تیاری نہیں کی گئی جان بوجھ کے, جو ادارے تھے جن کا فرض تھا ان چیزوں کو جو ہے وہ پہلے سے سارا کچھ جو ہے وہ تیار کرنا, یا کوئی نااہلیت کی کوئی ہمارے اداروں کے اندر ہے یا کوئی ریسورسز کی کمی ہے. تو آپ اس کو کس حوالے سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ آپ بتائیں گے. اور دوسرا, ان فیوچر جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد فوری جو ہے وہ جو ہے ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا, تو ریہیبلیٹیشن جتنا بڑا نقصان ہے یا جتنا بڑا لوگوں کو اس ٹائم جسے آپ کہیں گھر بار سے اور اپنی وہ پراپرٹیز سے وہ جو ان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, تو ایک مخصوص جو ان سے وہ ایک فگر جو آپ کا مقررہ ہے کہ اگر اتنے کمرے ہوں گے تو 5 لاکھ اور اگر جو ان سے پورا گھر ہوگا تو 10 لاکھ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ان سے یہ کافی ہوگا ان لوگوں کے لیے, اور خاص طور پہ جن کے پورے جو ان سے ہیں وہ اچھے خاصے مکانات جو ان سے ہیں وہ اس میں. اس پہ بڑی صاحب آپ کی 2 باتیں تھیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کیا ہم اس میگنیچیوڈ کے سیلاب کی تیاری آلریڈی کر چکے تھے یا کر سکتے تھے. تو فرینکلی کہ یہ ہماری تاریخ کا, پنجاب کی تاریخ کا, جب پورے پچھلے آپ سیلاب کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو یہ سب سے ورسٹ سیلاب تھا. آپ نے دیکھا کہ ہیڈ قادر آباد 9 لاکھ ڈیزائنڈ کیپیسٹی کے اگینسٹ اگر 10,77,000 کیوسکس آ رہا ہے تو یہ 1955 میں بھی نہیں آیا تھا وہاں پہ. اسی طریقے سے آپ جو خانقی ہے اگر 10,44,000 کیوسکس گزار رہا ہے تو یہ اس کے پیچھے پچھلے 70 سال کی تاریخ کا اس کا سب سے بڑا پانی تھا. میننگ دیر بائی, اور جو ستلج اور راوی بھی ہیں ان میں بھی جو آخری بڑے پانی آئے تھے 5,46,000 راوی میں اور 5,34,000 اس میں 75 اس میں ستلج میں, ان کو بھی اب دہائیاں ہو چکی ہیں. تو یہ ایک اوور آل جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کو اب نہ صرف گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے اداروں کو سمجھنا ہوگا, اس کے لیے
پوری ایز اے نیشن ہمیں تیار ہونا ہوگا اور ریزیلینس لانی ہوگی. اور اس میں اسٹرکچرل جو میئرز ہیں وہ ان ایویٹیبل ہیں, اور جب اسٹرکچرل میئرز کی بات کرتے ہیں تو وہ ریزروائرز بھی ہیں اور وہ باقی پوری طرح سے فلڈ پلین اور جو آبی گزرگاہیں ان کا خالی ہونا. انفارچونیٹلی ہمارے تمام دریاؤں میں فلڈ پلین بری طرح سے انکروچ ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی مالکی زمین ہے اور وہاں پہ نہ صرف فصلیں ہیں اور سٹرکچرز ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ فلڈ پلین سے باہر تو پانی صرف 3 4 5 مقامات پہ باہر نکلا, باقی تو سارا فلڈ پلین ہے. اور دریاؤں کے اندر ہم نے پھر گھر اور ہر چیز بسائی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے پرابلمس آ رہے ہیں. کمپنسیشن جس طریقے سے یہ سیلاب پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے, اسی طریقے سے جو کمپنسیشن پیکیج ہے وہ بھی میں اگر آپ سے پی ڈی ایم اے کی فگرز شیئر کروں تو ہم پچھلے 14 سالوں میں تقریباً 51 ارب روپے وہ 2010 سے لے کے پھر 2012 14 22 23 اس میں یہ کمپنسیشن میں دے چکے ہیں. لیکن یہ ان تمام کمپنسیشن سے ایک بڑا پیکیج چیف منسٹر پنجاب ڈیوائز کر رہی ہیں, اس کو کچھ حد تک انہوں نے انفولڈ کر دیا ہے. اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں یہ پراپرلی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگا, اور اس میں جتنی بھی کیٹیگریز ہیں نقصان کی ان تمام کو کور کیا جا رہا ہے, اور ایک ٹرانسپیرنٹ مینر میں ڈیجیٹل سروے کے تھرو ان تمام جو متاثرین ہیں ان کا نہ صرف جانی نقصان, ان کا جو فصلوں کا نقصان ہے, گھروں کا نقصان ہے اور ان کے مال مویشی کا نقصان ہے, اس کو پوری طرح سے اس میں کور کیا جا رہا ہے. پی ڈی ایم اے پنجاب نے اس میں پوری طرح سے اسٹریٹجائز چیزوں کو کر لیا ہے. اگلے 48 گھنٹے میں یہ پروسیس شروع ہو کے کمپنسیشنز بھی انشاءاللہ 2 ہفتے کے اندر اندر لوگوں کو ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ انہوں نے اس کے حوالے سے تفصیلی طور کے اوپر جو ہے وہ بتا دیا کہ وہ کس طریقے سے یہ ایک تاریخی جو ہے وہ یہ سیلاب تھا, سپر فلڈ اس کو کہا جا رہا ہے یہ تھا, اور جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے. باقی ناظرین اس کے علاوہ بھی ان سے بہت سارے سوالات کیے گئے اور دریافت کیا گیا کہ آیا آگے حکومت جو سی ہے سیلاب کی روک تھام کے لیے وہ کیا اقدامات اٹھائے گی. جو یہ ہر سال جو زیادہ نقصان ہوتا ہے, ناظرین ہم پہلے بھی ولاگ میں بتا چکے ہیں کہ جو دریاؤں کے رستوں میں انکروچمنٹس ہوئی ہوئی ہے, جو لوگ دریاؤں کے پیٹے کے اندر گھر بار بنا کے اور زمینیں کاشت کرتے ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہر سال میکسیمم نقصان ان کا ہوتا ہے. اور یہی بات ڈی جی صاحب نے بھی کہا اور یہی اسی چیز کو دہرایا کہ جو زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ انہی لوگوں کا ہو رہا ہے جنہوں نے دریا کے پیٹے میں گھر بار اپنا جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں. تو یہ ناظرین ساری صورتحال جو سی ہے وہ انہوں نے تفصیلی طور کے اوپر بتائی اور ایک اچھی خبر دی کہ آگے اب دن جو سے ہیں وہ بہتری کے آ رہے ہیں. پورے پنجاب میں دریا اپنے معمول پر آ رہے ہیں. ہیڈ پنجرت میں بھی 70-80 ہزار کیوسک کی کمی ہو چکی ہے اور بتدریج کمی ہونے جا رہی ہے. اس سے آگے ناظرین جو معاملات ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ایکسکلوسیو ہمارے تک پہنچے ہیں. ہم نے اپنے ذرائع سے جو اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ یہ فلڈ کے بعد جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے, یہ کس طریقے سے اس تمام جو ہے وہ فلڈس کے جو ڈیمیجز ہیں اس کو یہ کریں گے. تو ایک ہمیں بتایا گیا کہ پوسٹ فلڈ ڈیمیج سروے جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین, اور اس کے لیے یہ فیصلہ کر لیا ہے گورنمنٹ نے کہ اس سروے میں جو ہے وہ آرمی کی خدمات بھی لی جائیں گی. آرمی بھی جو آرمی کے جوان جو سے ہیں ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی اس سروے کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے. اور بتایا گیا ہے ناظرین کہ 1710 جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں. جی ناظرین, جو اس سروے جس میں جانی نقصان ہے, مالی نقصان ہے, پراپرٹی کا نقصان ہے, کراپس کا نقصان ہے اور انفراسٹرکچر کا نقصان ہے, ان ساروں کی اسسمنٹ کی جائے گی, ان ساروں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا. تو اس کے لیے آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں یہ جو ہے یہ اس کا سروے کا کام شروع ہو رہا ہے. 1710 ٹیمیں جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہ بنائی جا چکی ہیں, اور اس کے لیے ناظرین 1710 جو ہمارے پاک آرمی کے جوان ہیں ان کی خدمات جو سی ہیں وہ مانگی گئی ہے. ریکوزیشن کے لیے ریکویسٹ کی گئی ہے جو ان سے ہے سیکٹری وزارت داخلہ حکومت پاکستان کو کہ 1710 جو جوان ہیں وہ نفری جو سی ہے وہ حکومت پنجاب کو جو ہے وہ مہیا کی جائے, تاکہ وہ ان ٹیموں کے ساتھ جو 1710 ٹیمیں ہیں
ہر ٹیم کے ساتھ ایک جوان جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیو پاک آرمی کا وہ ساتھ ہوگا، وہ اس سارے پروسیجر میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا، اور جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کو بھی لازمی بات ہے پاک آرمی کی جانب سے دیکھا جائے گا۔ تو یہ ایک ایکسکلوزیو نیوز ہم نے ناظرین آپ کو بتائی ہے کہ اب یہ اس کے بعد باقاعدہ اس کا جو ہے وہ سروے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے حکومت ڈیفینیٹلی جو کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، دعوے کیے جا رہے ہیں کہ باقاعدہ ریہیبلیٹیشن کا جو ہے وہ کام شروع کرے گی، اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی جو اس سے شدید متاثر ہوئے ہیں ان کو دوبارہ ان کے گھروں میں آباد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی یہی تقاضا کیا تھا، مطالبہ کیا تھا حکومت پنجاب سے اور حکومت پاکستان سے کہ اس فلڈ کے بعد جیسے ہی حالات نارمل ہوں تو سب سے پہلے جو شہری جو سے وہ لاکھوں کی تعداد ہے جو اپنے گھر سے بے گھر ہو چکے ہوئے ہیں، کچھ کیمپوں میں بیٹھے ہیں، کچھ محفوظ مقامات پر روڈوں کے اوپر جو سے وہ خیمے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو دوبارہ سے اپنے گھروں میں آباد کرنے کے لیے جو سے حکومت فوری طور پہ اقدامات اٹھائے گی، اور ساتھ ہی اس چیز کو بھی انشور کرے گی کہ جو دریاؤں کے رستے ہیں ان کے اندر دوبارہ ان کو آباد نہ کیا جائے، ان کے لیے علیحدہ سے جو سے رہائشی اسکیموں کے ذریعے جو سے ان کے رہائش کا بندوبست کیا جائے، اور جو دریاؤں کے رستے ہیں ان کو بالکل انکروچمنٹ سے پاک کیا جائے، کیونکہ یہ الرٹ اب انہوں نے دے دیا ہے ڈی جی صاحب نے کہ یہ ہر سال جو سے یہ شدت آئے گی ان بارشوں میں، اور یہ سیلاب کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں ہر سال دیکھنی ہوگی۔ تو اس میں ہم جو ہے اس میں مطالبہ کریں گے حکومت سے، حکومت پاکستان سے، حکومت پنجاب سے کہ دریاؤں کے رستوں کو کلیئر کریں، دریاؤں کے ارد گرد جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں، جیسے کہ لاہور میں آپ نے دیکھا ناظرین جو کچھ ہوا کہ وہاں پر بھی یہی حالت ہوا راوی کے ساتھ، اور راوی کے پیٹے میں کس طرح ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی گئی، اس طرح بہاولپور میں بھی ستلج کے پیٹے میں بھی اور ستلج کے بالکل ساتھ کے علاقے جہاں تک اب پانی پہنچ چکا ہوا ہے جسے ہم جھانگی والا روڈ کہتے ہیں، وہاں بھی بے شمار جو سی ہاؤسنگ اسکیمیں بن چکی ہوئی ہیں۔ تو یا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں، کوئی جو ہے وہ انتہائی مضبوط قسم کے بند وہ تعمیر کیے جائیں، اور یا پھر اس علاقے کو جو ہے وہ اس کو ان انکروچمنٹ سے، ان ہاؤسنگ اسکیموں سے خالی کروایا جائے، جو کہ ہر سال خطرات کا باعث بن جاتا ہے، اور جہاں کے جو لوگ رہائشی ہیں وہ جسے کہیں کہ ذہنی طور پر انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی ایسے ہی تھا ناظرین کہ یہی خطرہ تھا کہ پانی جو ہے وہ بند توڑ کے شہر میں داخل ہوگا، اور جو یہ جھانگی والا روڈ کی آپ کو بات بتا رہے ہیں یہاں تک جو ہے وہ پانی باقاعدہ ٹچ کر گیا تھا، اور ہر سال ہی تقریباً جب یہ سیلاب آتا ہے 2022-23 میں بھی آیا تب بھی یہ جھانگی والا روڈ تک پہنچ گیا تھا۔ تو اس کا ایک مستقل حل جو ہے، چونکہ یہاں پر اب اتنی رہائشی اسکیمیں بن چکی ہیں کہ ان کو اب آپ ہٹا نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، لوگوں نے کروڑوں روپے جو ہے وہ خرچ کر کے یہاں پر اپنی رہائشیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے وہ اس رستے کو یا اس جگہ کو جو ہے وہ خالی کرنا ناممکنات میں سے ہوگا۔ البتہ اس کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت کو، گورنمنٹ کو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بہاولپور کو جو ہے یہ انتہائی جسے کہیں کہ وہ فوری طور کے اوپر اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور ساتھ ہی جو ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے ذمے یہ سارے معاملات ہیں، جن میں محکمہ انہار سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، اس کے بعد ہائی وے ڈپارٹمنٹ ہے، یا دیگر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا جائے، اور ان کے ذمے جو ذمہ داری ہیں جو کہ اس دفعہ ہمیں نظر آیا کہ پوری طریقے سے ادا نہیں کی گئی، اگلی دفعہ کے لیے ان ڈپارٹمنٹس کو بھی جو ہے متحرک کیا جائے، اور ان میں جو غیر ذمہ دار آفیسرز ہیں جنہوں نے اس دفعہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے ان کا بھی ضرور احتساب ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ آئندہ کے لیے یہ محکمے، اس میں کام کرنے والے افسران کو احساس ہو کہ یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہوتا ہے، پوری ایک جسے کہ انفراسٹرکچر ہے، پورا کا پورا پراپرٹیز ہے لوگوں کی، تو اس معاملے میں کوتاہی کسی صورت میں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اگلے سال ہم دوبارہ بیٹھ کر اس طرح کے ویلاگ نہیں بنا رہے ہوں گے، اور اس طرح کے حادثات کا ذکر نہیں کر رہے ہوں گے، اتنے بڑے نقصانات کی بات ہم نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ ہم حکومت کا حکومتی اقدامات کو سراہ رہے ہوں گے کہ ان کی بر وقت جو ان سے اقدامات سے اور احتیاطی تدابیر سے اس سال جو ہے یا جس سال بھی یہ صورتحال بنتی ہے اس طرح کا نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تو سی بٹی کو اجازت، اللہ حافظ۔